السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام کنیز فاطمہ ہے۔ سب سے پہلے جو بات آپ سب کو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ میں عالمہ نہیں ہوں۔ میں بھی آپ سب کی طرح قرآن کی بس ایک عام سی اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں بھی ابھی قرآن کو سیکھ رہی ہوں۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میں پرفیکٹ نہیں ہوں۔ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، لیکن ہم خود کو بہتر ضرور بنا سکتے ہیں، اور اس بہتری کی جانب بڑھائے جانے والا ہمارا ایک قدم یہ اللہ پاک کے نام کی تفسیر کا کورس ہے۔ اللہ پاک کا یہ بہت خوبصورت نام ہے الرحمن، جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت اچھے اچھے نام ہیں، تو اسے ان سے پکارو۔ اور ایک حدیث بھی ہے، جو ان ناموں کو شمار کر لے گا، یعنی جو اس کو یاد کر لے گا، سمجھ لے گا، ایمان لے آئے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور یہ ایک حقیقت ہے نا کہ جتنی اللہ تعالیٰ کی صفات انسان کو پتہ چلتی جاتی ہے، اتنی ہی اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھتی جاتی ہے، ایک قریبی تعلق پیدا ہوتا ہے اپنے رب سے۔ آپ کسی بھی انسان کو اس کے نام سے بلاتی ہے نا، تو وہ بڑی غور سے آپ کی باتیں سنتی ہیں، اور کسی بھی انسان کے لیے یہ خوشی کی بات ہوتی ہے کہ آپ نے اس کا نام یاد رکھا۔ اور آپ ہر کسی کو تو اس کے نام سے نہیں بلاتے ہیں، اور جب آپ کسی کو اس کے نام سے بلاتے ہیں تو ایک پرسنل کنیکشن بنتا ہے۔ اگر ایک عام انسان کی یہ فیلنگ ہے، تو جو ہمارا اللہ ہے، جس کے اتنے پیارے پیارے نام ہیں، تو ہمارے رب کو کتنا پسند ہوگا۔ تو شروعات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں میں سے ایک نام الرحمن۔ الرحمن کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ رحم فرمانے والا۔ اللہ تعالیٰ کے اس نام کی بہت تکرار ہے قرآن پاک میں۔ ہمارے اللہ کے یہ نام بہت خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل آیت نمبر 110 میں کہ کہہ دیجئے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کر کے پکارو، جس سے بھی تم پکارو سب سے بہترین نام اسی کے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے آغاز میں بھی آتا ہے نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اور کون ہے وہ رب؟ جو بہت مہربان ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے، جس نے ہمارے لیے نعمتیں اس زمین سے بھی نکالی، آسمان سے بھی برسائی، ہر طرح سے مالا مال کیا، اور یہ سب اسی کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، یعنی اس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور وہ بندوں کے ساتھ معاملہ بندوں کے اعمال کے ذریعے نہیں کرتا، وہ اپنی رحمت کے ساتھ کرتا ہے۔ ہم بندے دن رات گناہ کرتے ہیں، اپنے نفسوں پہ ظلم کرتے ہیں، لیکن وہ ہم پہ رحم کرتے ہوئے ساری ضروریات پوری کرتا ہے، پھر ہمارے خواہشات پوری کرتا ہے۔ اور اس کی یہ رحمت ہم انسانوں پر ہی نہیں، تمام مخلوقات پر ہے، اور یہ رحمت ہی ہے جو انسان کے اندر یقین، امید اور احساس کے دروازے کھولتی ہے۔ انسان کے دل کے اندر یہ امن دلواتی ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ اس کا رب بہت مہربان ہے، جو ہر حال میں اپنے بندے کا خیال رکھتا ہے، چاہے اس کا بندہ نیک کام کر رہا ہو یا برے کام کر رہا ہو۔ اور رحمان کا یہ نام صرف رحمان کے لیے ہی خاص ہے، کوئی اپنا نام رحمان نہیں رکھ سکتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کو جو نام پسند ہے وہ عبد الرحمن ہے، کہ وہ رحمان کا بندہ ہے۔ قرآن پاک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ تقریباً 45 جگہوں پہ اس اسم کا تذکرہ ہے، اور ایک سورت بھی اسی کے نام پر ہے، سورہ الرحمن، جو بہت ہی محبت اور پیاری ہے، جس میں ہمارے رب نے ان میں بہت ہی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، جو اس نے دنیا اور آخرت میں اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہے۔ جس نے پودے کو سکھایا ان کو کون سا پھل پیدا کرنا ہے، کون سا پھول پیدا کرنا ہے، جس نے چھوٹے سے چھوٹے جانور کو سکھایا ان کو کیا کھانا ہے، اسی نے انسان کو زندگی جینے کا طریقہ بھی سکھایا، ہدایت بخشی، بولنا سکھایا، اسے اظہار کرنا سکھایا۔ یہ رحمان کی رحمت ہی ہے نا، جن کو بندہ شمار نہیں کر سکتا۔ اچھا، وہ اللہ کون ہے؟ وہ اللہ کون ہے؟ اس کا تعارف کیا ہے؟ کس کے آگے ہم دن میں 5 مرتبہ جھکتے ہیں؟ کون ہے وہ جس نے ہمیں ہماری مرضی کے بغیر پیدا کیا،
اور وہ کیسا ہے؟ وہی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، جو بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، بہت لطف و کرم کرنے والا ہے۔ اس کی رحمت خاص بھی ہے، اس کی رحمت عام بھی ہے۔ ایسی رحمت اور کس کے اندر ہوگی؟ یہ ساری رحمتیں اور نعمتیں ہوتے ہوئے بھی انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے، اور وہ رب کریم اس بات کا شکوہ بھی کرتے ہیں۔ وہ قرآن پاک میں ہم لوگ کو بتاتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو رحمان کی رحمت کو محسوس بھی نہیں کرتے، یعنی وہ رحمان کی ساری نعمتوں سے، ساری رحمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اس کو یاد نہیں کرتے ہیں، اس کی رحمتوں کو محسوس نہیں کرتے ہیں۔ اچھا، کون ہے جس نے ہمیں یہ دیا؟ سورہ الفرقان میں آتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو، تو وہ کہتے ہیں یہ رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم اس کا سجدہ کریں جس کا تم ہم کو حکم دیتے ہو؟ اور یہ دعوت ان کی نفرت میں مزید اضافہ کرتی ہے، لیکن باوجود اس کے وہ رحمان کو سجدہ نہیں کرتے، اس کی رحمتوں کا اعتراف نہیں کرتے، اس کے لطف و کرم کو محسوس نہیں کرتے۔ وہ رحمان اپنی رحمت کرنا بند نہیں کرتا، اور انسان کے لیے یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ اپنے رحمان کو، رحمت کو محسوس نہ کرے، کیونکہ یہی وہ رحمت ہے نا جو انسان کو اپنے اللہ سے قریب کرتی ہے، اس کا قرب نصیب کرتی ہے۔ وہ رحمان صرف رحمان ہی نہیں ہے، بلکہ الرحمن الرحیم ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، وہ اپنے بچے کو لے کر اسے سینے سے لگانے لگا، اسے پیار کرنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں اس پہ رحم آتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو تم پر اس سے بھی زیادہ رحم آتا ہے، یعنی جس طرح ایک باپ، ایک ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے نا، اس پہ رحم کرتی ہیں، اس پہ شفقت کرتی ہیں، اس کا خیال رکھتی ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ کو تم پر اس سے بھی زیادہ رحم آتا ہے۔ جس طرح تم اس سے بچے پہ رحم آتا ہے، وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکا تو اپنی کتاب یعنی لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پہ محفوظ ہے، اس پہ یہ لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی غصے سے کئی زیادہ ہے۔ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی رحمت کے 100 حصے ہیں، جن میں سے اس نے صرف ایک حصہ زمین پہ اتارا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے 100 رحمتیں ہیں، جن میں سے ایک جنات، انسانوں، چوپایوں اور کیڑے مکوڑوں کے لیے نازل کی گئی، یعنی ان کے اندر ڈال دی گئی، جس کی وجہ سے وہ آپس میں ایک دوسرے پہ مہربانی اور شفقت کرتے ہیں۔ اور 99 حصہ اللہ تعالیٰ نے بچا کر رکھا ہے، جن سے وہ قیامت کے دن اپنے بندوں پہ رحمت کرے گا، کیونکہ قیامت کے دن کوئی بھی ایسا نہ ہوگا جس کے اعمال ایسے ہو کہ وہ صرف اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جا سکیں۔ آپ دیکھیے، اس لیے اللہ نے جنت کو بھی اپنی رحمت کہا ہے کہ تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے سے میں جس پہ چاہوں گا رحم کروں گا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی انسان کا جنت میں جانا اللہ کی رحمت کے بنا پر ہے، اعمال پر نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جانا ہے تو پھر اچھے عمل کی کیا ضرورت ہے؟ اچھے اعمال، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال اللہ کی رحمت کو جوش میں لاتے ہیں، اور جب ہم اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے ہمارا رب ہم سے کتنا راضی ہوتا ہے، اور اللہ کی رضا کا مل جانا کوئی معمولی چیز ہے؟ صحابہ کو چاہیے تھی نا، انہوں نے کیا کیا دیا اور کیا کیا کر دیا۔ اور ایک بڑا ہی پیارا شعر ہے، سمندر عشق کی گہرائی کو نہ ناپ، تصور میں یار رکھ اور ڈوبتا جا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک حصہ رحمت کا دنیا میں اتارا ہے نا، قیامت کے دن یہ بھی اپنے 99 حصوں میں ڈال کر 100 پوری کر کے اپنے اولیاء اور اپنے بندوں پر نچھاور کر دے گا۔ رحمت خدا تو بہانا چاہتی ہے رحمت کا۔ آپ دیکھیے گا سورہ البقرہ میں بھی آیا ہے نا کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، یعنی اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، وہ تمہیں عذاب کیوں دے گا اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ تو؟ جو اتنا 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 رحم کرنے والا ہو، وہ تم سے کیا چاہتا ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اپنے رب کی رحمتوں کو محسوس تو کرو۔ وہ جس کے قبضے میں ہماری تمہارے دل ہے، اس کی رحمت ہے کہ لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اصل میں تو اللہ نے ہماری عزت رکھی ہوئی ہے، اصل میں تو ہمارے رب نے لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے محبت ڈالی ہوئی ہے۔ کوئی گفٹ دے آپ کو
تو بھی وہ رحمت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے نا۔ اس نے اپنے بندے کے دل میں میرے لیے احساس ڈالا، مجھے یہ تحفہ دلوایا، لیکن کتنی بار ہم نے اپنے رب کا شکر ادا کیا؟ کتنی اس کی رحمت کو محسوس کیا؟ اگر کوئی ہمیں پانی پلائے تو ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں نا، تو ہم نے پانی دینے والے کا شکر کتنا ادا کیا؟ تو یہ بندے بھی تو سب اللہ کے ہیں نا، ان کے دلوں میں محبت بھی تو اللہ نے ڈالی ہے نا، دلوں میں رحم بھی تو اللہ نے ڈالا ہے۔ ماں کو دیکھ کر کتنی بار آپ نے رب کے حکم کو یاد کیا؟ جب آپ بیمار ہوئیں، آپ کی ماما آپ سے زیادہ پریشان ہوئی، آپ کا خیال رکھا، اس وقت ان کے چہرے کو دیکھ کر کتنی بار آپ نے اپنے رب کو یاد کیا؟ ماں پریشان ہوتی ہے، جبکہ یہ پریشانی، یہ رحم، یہ شفقت اللہ نے ڈالی ہے ماں کے دل میں، ہے نا؟ مگر اللہ تو آپ کی گناہ معاف کر رہا ہوتا ہے، رحمت خدا تو بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ فیضان رحمت عام ہے، عرفان رحمت عام نہیں۔ یعنی اس کی رحمت کا فیضان تو ہر جگہ ہے، لیکن اس کی پہچان عام نہیں ہے۔ اللہ کی معرفت کا جو یہ علم ہے، یہ جو پہچان ہے، یہ غیب کے پردے میں ہے۔ فرشتے اللہ کو پہچانتے ہیں تو حضوری کے عالم میں، لیکن انسان جو پہچانتا ہے وہ غیب کے پردے میں ہے، وہ اس کی نشانیوں سے اس کی رحمتوں کو پہچانتا ہے۔ یہ جو ساری کائنات ہے، یہ اس کی قدرت کا، اس کی رحمتوں کا خزانہ ہے۔ اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ کسی نے اللہ کو دیکھا تو نہیں ہے نا، کسی نے اللہ کو سنا تو نہیں ہے، کوئی آڈیو، کوئی ویڈیو، کوئی جہنم تو نہیں دیکھی آپ نے، کوئی جنت تو نہیں دیکھی آپ نے، لیکن آپ کا ایمان ہے نا۔ اللہ نے آپ کو کان، آنکھ، دل، زبان دیے، اللہ نے آپ کو علم دیا، اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے، اللہ نے کتابیں نازل کی، اللہ نے احکامات نازل کیے۔ تو جو عقل والے تھے انہوں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ یا رب، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے، ہم کبھی یہاں نہ ہوتے اگر تو نے ہمیں ہدایت نہ بخشی ہوتی۔ تو جب آپ اپنی بندگی میں اس ذات سے اتنی محبت کرتی ہیں کہ اس کی شفاعت جاننے کا شوق رکھتی ہیں، تو پھر یہ اندازہ کرے وہ رب، وہ خالق، وہ رحمان کیسی رحمت کرے گا، اور کیسا فخر کرتا ہوگا اپنے ان بندوں پر جو بغیر دیکھے اس سے ڈرتے ہیں، اس کی رحمتوں کو خود پہ محسوس کرتے ہیں۔ اس کی رحمت تو ہر ایک کے لیے ہے، لیکن خاص قیامت کے دن وہ خاص اس کے دوستوں کے لیے ہوں گی جو اس کو اس دنیا میں راضی کرتے ہیں، اس کی خوشی کو اپنی خوشی پہ پہلے رکھتے ہیں، اس کی رضا کو اپنی رضا پر آگے رکھتے ہیں، اس سے شدید محبت رکھتے ہیں۔ اس کی ساری رحمتیں لینے کے بعد حق تو یہ تھا کہ ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، اس کی فرما برداری کرتے ہیں، اس کو خوش کرتے ہیں، لیکن الٹا ہم اس کو ناراض کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم اس کو ناراض کر چکتے ہیں تو اس کی رحمت اپنی طرف بلاتی ہے کہ آؤ اپنی رب کی طرف، پلٹ آؤ، معافی مانگو، اس کی رحمت تمہیں ڈھانپ لے گی۔ یہ تھا الرحمن کی رحمت۔ وہ ایسا وحدہ لا شریک لہ ہے کہ اس کے جیسا نہ کوئی ہے، نہ تھا، نہ ہوگا۔ وہ ایک ہے، نہ وہ کسی سے ہے، نہ کوئی اس سے ہے۔ وہ اپنی محبت سے ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، دیکھنے والے اس کی قدرت ذرے ذرے میں دیکھ سکتے ہیں۔ زمین پہ بیٹھے آسمانوں پہ نظر دوڑائے تو چمکتے ستارے خود میں ایک جہاں سمیٹے ہوئے لگتے ہیں، زمین کے اندر ایک کائنات سمائی ہوئی لگتی ہے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ وہ رحمان زمین اور آسمان، ہر نفس اور ستاروں کا رب ہے، ان سب کا خالق، مہربان، ان سب سے نہ تھکنے والا اللہ ہی ہے، جو دل سے سارے ملال دھو کے دل میں اپنی محبت بھرتا ہے۔ تو الرحمن ایک حقیقت ہے، اور حقیقت ایک تلاش ہے جو اجل سے ہم لوگوں میں رکھ دی گئی ہے۔ تلاش کا راستہ شرابوں سے ہو کر محبت سے طے ہوتا ہے۔ جب لوگ اپنی ہی خواہشیں، انا اور نفس میں اڑ جاتے ہیں اور اللہ سے کیا ہم خود ہی سے غافل ہو جاتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جس نے نفس کو پیچھے رکھ کے خالق کو پہچانا، گویا اس نے خالق حقیقی کو پہچانا۔ لازم ہے کہ ہم اس پہ یقین رکھیں کہ وہ الرحمن ہے، اس کے حسن پر، اس کے ناموں پر، دعاؤں پہ قبول ہونے پر ہم ہدایت پا جائیں، یعنی حق پہ قائم ہو جائے۔ کوئی ہم پر ایسا رحم نہیں کرتا، کوئی ہم پر ویسی محبت نہیں کرتا جیسا ہمارا رب ہم سے کرتا ہے۔ انسانوں سے کی گئی محبت زندگی کی کسی نہ کسی مقام پہ تکلیف کا باعث بنتی ہے، جبکہ اللہ سے کی گئی محبت کبھی تکلیف کا باعث نہیں بنتی۔ وہ رحم کرتا ہے کیونکہ وہ سب سے زیادہ قریب ہے ہمارے، اور جو سب سے زیادہ قریب ہو اس کو ہی پکارا جاتا ہے نا، اور رب سے زیادہ کوئی بندے کے قریب ہے نہیں۔ وہ سب سے پہلے سننے والا اور سب سے پہلے جاننے والا ہے، اس کو لفظوں میں بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تو لکھت درخواست بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تو دلیلیں بھی نہیں چاہیے کہ مجھے مدد کیوں چاہیے۔
اس تک پہنچنے کے لیے اس کو پکارنا پڑتا ہے۔ ایک بدھو نے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارا رب قریب ہے؟ اگر قریب ہے تو ہم اس سے سرگوشیاں کر لیں، اور اگر وہ دور ہے تو ہم اس سے اونچی آوازوں سے پکاریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ تو اس وقت آیت نازل ہوئی کہ جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کرے تو کہہ دو میں قریب ہی ہوں، وہ تو ہمارے بہت قریب ہے، وہ تو ہمارے بہت پاس ہے۔ وہ تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے۔ دل بندے کا ہے، قریب رب کا ہے۔ کیا کیفیت ہے، کیسا سکون ہے کہ آپ کو اس کو پکارنے کے لیے اونچی آواز لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی سرگوشیاں آپ کے خیالوں تک اس کی رسائی ہے۔ تو آپ رحمان کے بندے ہیں، آپ کو جانوروں جیسی زندگی نہیں گزارنی، آپ کو گیو اپ نہیں کرنا اللہ کے لیے۔ جنت ایسی ہی تو نہیں مل جانی نا، اور آپ کے نفس کی قیمت تو صرف جنت ہے، اس کو جنت سے کم نہ سمجھیں، اور اپنے رب سے محبت کرتے رہیں۔ اس کی رحمت کو آج سے ہی، ابھی سے ہی اپنے ارد گرد محسوس کرنا ہے کہ میں جس جگہ پہ بیٹھی ہوں، جس حالت میں بیٹھی ہوں، کہ میں جس چھت کے نیچے بیٹھی ہوں، اور مجھے جتنی زیادہ سہولتیں ملی ہیں، کیا میں یہ ڈیزرو بھی کرتی ہوں یا نہیں؟ اور ان کا شکر کیسے ادا کروں؟ کیا میں نے اپنے رب کو اپنے شکر ادا کرتی بھی ہوں یا نہیں کرتی؟ کوئی میرے سے پیار سے بات بھی کرتا ہے تو اس کے پیچھے اپنے رب کی رحمت کو محسوس کرنا ہے کہ کون ہے جس نے اس کے دل میں میرے لیے محبت ڈالی، رحمت ڈالی کہ یہ میرے سے پیار سے بات کرے۔ کیونکہ کیا میرے اعمال اس قابل ہے کہ آج اگر کھل جائے تو لوگ میرے سے محبت کریں؟ تو کون ہے جس نے ماں باپ کے دلوں میں میرے لیے رحم ڈالا، ہمارے دوستوں، ہمارے بھائی بہنوں کے دلوں میں رحم ڈالا؟ تو وہ اللہ ہے، وہ الرحمن ہے، اور ہم اس کے بندے ہیں، اور ہم اس کو راضی کرنے آئے ہیں، ہے نا؟ تو اس کو راضی کر کے ہی جانا ہے یہاں سے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اور سنا، پڑھنے سننے سے زیادہ اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کریں گے ہم لوگ تبھی بہتر ہوگا۔ تیری آزمائشوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے، تیری راہ میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے، یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے، یہ بتا میں تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے، کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل گناہوں سے چور ہے، تو بخش دے ہم سب کے گناہ، تو رحیم ہے تو غفور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔